ایک علمی گالی ہے پاپولزم، ایک علمی گالی بار بار پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کو، کئی اور پاپولر لوگوں کی موومنٹس کو دی جا رہی ہے آج کل کی دنیا میں. یہ علمی گالی دی جا رہی ہے آپ کی انٹلیکچوئل کلاس کی طرف سے، وہ کلاس جس نے آپ کو بتانا تھا کہ معاشرے میں بہتری کے فلاسفیز اور سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں، جو ہسٹوریکلی آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں، لیکن فار سم ریزن 2024 میں آ کے عقل کی بتیاں بند ہو گئی ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کیا فیل کرتا ہے، عام آدمی کیا چاہتا ہے. انہوں نے اپنے مالکوں کی بولی ہی بولنی ہے. یہ ویڈیو ہم بنانا نہیں چاہتے تھے پاپولزم کے بارے میں، لیکن ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی معصوم، بہت ہی بڑے فریڈم فائٹر کی ٹویٹ کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا شغل تو بنتا ہے. ندیم فاروق پراچا صاحب، جو پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی آمریت کے دوران انہوں نے کئی نقصان برداشت کیے اور واقعی فریڈم سٹرگل تھی ان کی، انہوں نے 7 نومبر 2024 کو ٹویٹ فرمایا، دا عاصم منیر لیڈ اسٹیبلشمنٹ، دا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر لیڈ اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی پریزڈ، یعنی کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، فرام کیپنگ پاکستان سم واٹ سیف فرام دا وے پاپولزم از میوٹیٹنگ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاپولزم دنیا میں تباہ کرتی جا رہی ہے ہر چیز کو، ڈیموکریسی کو میوٹیٹ کر رہی ہے، تو عاصم منیر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے پاکستان کو بچا لیا ہے اس فتنے اور فساد سے. ندیم فاروق پراچا صاحب انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل بھی جاہل ہو سکتا ہے. پوچھیں کیوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے، بے شک وہ ان پڑھ ہو، جو کہتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا سمجھنے کے بعد. اور ایک انٹلیکچوئل جو ہے، جس کو انٹلیکچوئل ہونا چاہیے تھا، وہ ایک ایموشنل اینٹی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نفرت میں کسی کو سپورٹ کر دیتا ہے. ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ ریزنیبل لوگ ٹرمپ کی نفرت میں، عمران خان کی نفرت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. وہ ریزن اور لاجک کی پرواہ نہیں کرتے. پاپولزم جو ہے وہ 19 سینچری میں ایک ٹرم کوائن کی تھی لیفٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، کیونکہ جو لبرل لیفٹ تھا وہ بات کرتا تھا لوگوں کے کامن پرابلمس کی، جن کو پاپولسٹ موومنٹ کہا جاتا تھا. اور وہ اکثر اوقات موومنٹ ہوتی تھی ایلیٹ کیپچر کے خلاف، یعنی کہ الٹ، نقصان دہ نہیں، اچھی چیز ہوتی تھی. ایک لیڈر کو پاپولسٹ کہنا اس کے لیے تعریف ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلی پاپولسٹ لیڈر دنیا نے کس کو کہا تھا؟ بے نظیر بھٹو کو. آپ کو پتہ ہے پاپولسٹ لیڈر برنی سینڈرز بھی ہے، پاپولسٹ لیڈر عمران خان بھی ہے، پاپولسٹ لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے. تو انہیرنٹلی کسی کو پاپولسٹ کہہ دینے سے یا پاپولزم کا پروپوننٹ کہہ دینے سے کوئی گالی نہیں ہو جاتی. ہاں، پاپولزم پرابلمیٹک کہاں ہوتی ہے؟ پاپولزم پرابلمیٹک تب ہوتی ہے جب عام عوام کی سپورٹ لے کے آپ فسطائیت نافذ کریں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے اوپر یا ایک سرٹن گروپ کے اوپر، وہ چاہے ایتھنک لائنز پہ ہو، ریلیجس لائنز پہ ہو، اکنامک لائنز پہ ہو. اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فیشزم. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے پڑھے لکھے جاہل عمران خان کو فیشسٹ نہیں کہہ سکتے. امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیشسٹ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس وقت جس چیز سے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ فیشزم ہے. ہاں جی، فیشزم کلاسیکلی ورلڈ وار 1 اور 2 میں کہا جاتا تھا، اور ان بٹوین ٹائم فریم کو ان لوگوں کو جو رائٹ ونگ، اتھارٹیرین، اینٹی لبرل لوگ ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا اوپوننٹ کو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ لٹرلی ملٹری جنٹا ہے. تو اگر آپ عمران خان کو فیشسٹ کہیں گے تو بڑے آرام سے پورا پاکستان آپ کو کہے گا جناب اگر عمران خان فیشسٹ ہے تو پھر کرنٹ گورنمنٹ الٹرا فیشسٹ ہے. فیشسٹ کے بھی فیشسٹ ہیں. فیشسٹ میں بھی وہ جو ہمارے علی بھائی اکثر کہتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، کہ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. تو اگر عمران خان جن ہے تو کرنٹ گورنمنٹ دیو ہے. یہ ٹرک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ ہائی جیک ہوئی لیٹ 90s ارلی 2000 میں پاکستان میں. ہماری انٹلیکچوئل کلاس نے، ندیم فاروق پراچا صاحب انکلوڈیڈ، بہت بہترین کام کیا ضیاء کی آمریت میں اسٹرگل کرنے کے لیے، اور وہ ان کا پیک تھا جب انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلیری سے کہا کہ ڈیموکریسی فرسٹ. لیکن لیٹ 90s اور ارلی 2000s میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ایک ہائی جیک ہوا. وہ کیا ہائی جیک تھا؟ فائنینشیل کارپوریشنز نے ایک چیز انڈرسٹینڈ کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دنیا کو چلانا ہے اور رول کرنا ہے، کیونکہ فائنینشیل کارپوریشنز دنیا کو رول کرتی ہیں، تو ہمیں ہماری جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو تھاٹ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو خریدنا پڑے گا.
انہوں نے ان کو ڈائریکٹلی نہیں خریدا کہ کوئی ندیم فاروق رضا صاحب کے پاس یہ نہیں آیا کہ میں KFC ہوں اے لو 2 کروڑ پہ تسی اج تو بات کہنا KFC بہت اچھی ہے. انہوں نے جو سراؤنڈنگ پیرافرنیلیا تھا وہ خریدا, یونیورسٹیز, کالجز, میڈیا چینلز, تھنک ٹینکس, NGOs. اور انہوں نے کیا کیا, اسی کلاس کو جو ریزسٹ کرتی تھی آمریت کو ان کو پیسے دینا شروع کیے. پاکستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مشرف کے دور میں اور پھر زرداری لیڈ ایک کرپٹ رجیم نے کیسے NGOs کی پروان چڑھائی پاکستان میں اور ہر کسی کو ریوارڈ کیا. وہ NGO انٹلیکچوئل کلاس آج کہہ رہی ہے کہ پاپولزم از بیڈ. کیوں ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ عام آدمی پاکستان کا ان کے ایلیٹ کیپچر کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آج انفارچونیٹلی پاکستان کی ایجوکیٹڈ میڈیا ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2, ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں, افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3, ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا ایون اپڈیٹس, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4 جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کانٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں, زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں, انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اگر آپ کا TV چینل ایک لارج کنگلومریٹ جو ریل اسٹیٹ میں ہے, انڈسٹریز میں ہے, اس کی نوکری آپ کر رہے ہیں تو کتنی کو فریڈم ہے آپ کے پاس ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے؟ ملک کو جن انسٹیٹیوشنز نے کھا کے روند دی ہے, اگر آپ اس کے لیے نوکری کریں گے تو آپ صرف پروپیگنڈا کریں گے. پاپولزم اور فیشزم کو لے کے ایک مکس چیز کریٹ کی گئی, ری ڈیفائن کیا گیا پاپولسٹ کو, اور وہ ندیم فاروق رضا صاحب نے کیا اور کئی لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے کیا. کیا عمران خان اسٹوپڈ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا عمران خان 2017 سے لے کے 2021 تک پارٹ آف ملٹری جنٹا تھا؟ 100% تھا. کیا آج عمران خان ملٹری جنٹا کے خلاف ہے؟ بازار ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری انٹلیکچوئل کلاس نے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ والا رول ادا کرتے ہیں, ہمیں دلوں کا حال بھی پتہ ہے. دیکھیں, نواز شریف نے جب نعرہ دیا ووٹ کو عزت دو تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 100% وہ کریکٹ تھا, ووٹ کو عزت دو. اس وقت ندیم فاروق پراچا نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ جناب بہت اچھا ہوا کہ عمران خان کی ایک فیشسٹک ملٹری جنٹا باجوہ جو ہے اس کے ساتھ لیڈرشپ آ گئی, کیونکہ نواز شریف جو ہے اس نے ملک کے پیسے کھا کھا کے ملک کا دیوالیہ کر دیا. اس وقت ندیم فاروق پراچا نے بھی کہا کہ جناب بالکل غلط ہوا ہے. لیکن عمران خان کی باری وہ یہ نہیں کہہ سکے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت سے پرابلم ہے. ہمیں سکھایا جاتا تھا بچپن سے کہ آپ شخصیت مت دیکھیں, فلسفی آئیڈیا دیکھیں. شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں. عمران خان کی اس پہ بڑی مثال ہے. جو بندہ 1 پیج کا بادشاہ تھا آج وہ پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں وہ سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے, اس کا رزلٹ کیا آئے گا یہ سب کچھ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن یہ جنگ چل رہی ہے. بہت دیر سے ہم یہ علمی گالی دیکھ رہے تھے کہ لوگ PTI کو کہتے تھے کہ آپ لوگ پاپولسٹ ہیں, پاپولسٹ نیریٹو چلا رہے ہیں. تو ہم نے کہا یار یہ اس سے پرابلم کیا ہے, ہم جمہوریت میں رہتے ہیں. ہاں, اگر عمران خان آ کے لیٹ سے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے, دیٹ از اے پرابلم. اس کے لیے قانون ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری الٹرا فیشسٹ کرنٹ رجیم ہے اس نے قانون ہی ایسے بنا دی کسی جج کی جرت نہیں ہے گورنمنٹ کے خلاف جانے کے لیے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے 3 سال بعد عمران خان کی گورنمنٹ آ جائے, اس کے پاس نیشنل سپورٹ بھی ہے, اور پھر تو وہ جو مرضی کرے. ہوتا کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان عوام کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. وہ جاتے تھے پاور کارڈرز کے تھرو,
اور اس کا کنگ زرداری ہے. اتنی سی پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ٹوٹل بیکنگ آف ایلیٹ اوریجنل ایلیٹس آف پاکستان جو لینڈڈ کلاس ہے اس کے اوپر چلتا ہے. انہوں نے نواز شریف بھی کہا کہ چھوڑو پاپولر پالیٹکس, تم بھی ادھر آؤ. اور عمران خان جو آیا ہی نیریٹو بلڈنگ کے تھرو تھا, تھرو دا ملٹری جنٹا, اس کو بھی اپنے سسٹم میں شامل کرنے کی کوشش کی. اب جب عمران خان کے پاس مقبولیت ہے اور وہ سسٹم میں شامل نہیں ہو رہا تو ندیم فاروق پراچا صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ انفارچونیٹلی, اور میں یہ انفارچونیٹلی کہوں گا, پاکستان میں اس وقت سویلین سپریمیسی کا ایک ہی ایڈوکیٹ ہے, عمران خان. وہ ایڈوکیٹ اس لیے ہے کہ کرنٹلی سویلین سپریمیسی اس کو سوٹ کرتی ہے, اگریڈ, لیکن اپنا اینڈ اچیو کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس اینڈ کے لیے فائٹ کون کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, جب تک وہ بندہ لبرل بھی ہو, ہماری طرح بھی ہو, لیفٹسٹ بھی ہو, تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس لیے پاکستان میں جو سوشلسٹ فرنٹ ہے وہ ہمیشہ پٹا ہے, یہ آپس میں اتفاق ہی نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری دینی تنظیمیں پٹتی ہیں, اتفاق نہیں کر سکتے. عمران خان ان سب سے اوپر چلا گیا, اس نے عوام کو یونائٹ کر لیا ایک نیریٹو کے اوپر, جو نہ نواز شریف کر سکا, نہ بے نظیر کر سکی, نہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کر سکی. عمران خان نے یہ کس طرح کیا؟ میرا بلیف یہ ہے کہ وہ اتنا کرزمیٹک تھا, اس کی پرٹیکولر اچیومنٹس ورلڈ کپ کی اور ہاسپٹل کے لوگوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی سینس آف پرائڈ کے لیے, جو اس نے 10 سال KPK میں لگائے اس کی وجہ سے کر سکا. اور ہاں, جو اس نے بھرتی کیے 4th جنریشن واریئرز, جو یہ کی بورڈ واریئرز تھے, وہ اس کا نیریٹو بلڈ کر سکے. PMLN کے پاس زیادہ پیسے ہیں, PPP کے پاس زیادہ پیسے ہیں, وہ نہیں بلڈ کر پا رہے کیونکہ بیس اچیومنٹس نہیں ہیں ان کے لیڈرز کی جس کے تحت وہ کچھ دکھا سکیں. یہ جو آئیڈیا اور نیریٹو ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو موٹر وے دی, میں نے آپ کو یہ دی, میں نے آپ کو وہ کیا, وہ اس طرح پورٹرے کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے پہ احسان کیا. موٹر وے ہمارا حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی نہیں ملتی اور اس کا ایک ہی ایڈوکیٹ ہے. میں واقعی یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا, آپ یقین کریں مجھے کوئی انٹرسٹ اور شوق نہیں ہے بتانے کا کہ جناب پاپولزم کیا ہوتی ہے, فیشزم کیا ہوتی ہے, کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نان سینسیکل ٹرمز ہیں. ہم کرنٹلی رہ رہے ہیں ان دی ایج آف ڈیموکریسیز, کہ جہاں پہ ایک میجورٹی ہوتی ہے وہ ایک ایشو پہ ووٹ کرتی ہے وتھ سیف گارڈس. رائٹ اور لیفٹ کی ڈبیٹ بھی ختم ہو چکی ہے, سوشلزم ورچولی ڈیفیٹ ہو چکا ہے, پیور کیپٹلزم کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم کرنٹلی ایک پریگمیٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ مکس آف ایک کیپٹلسٹ سوشلسٹ اکانومی چلتا ہے, گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہر جگہ ہوتی ہے. دی اونلی تھنگ جو سویلینس کے پاس ہوتی ہے وہ سویلین سپریمیسی ہوتی ہے, ووٹ ہے. باقی ہمارا پاس ککھ نہیں ہوتا. امریکہ کے اندر لارج کارپوریشنس کا بھی ووٹ ہے, انڈیویجولس کا بھی ووٹ ہے. لارج کارپوریشن سپر پیکس بنا کے فنڈ کرتے ہیں لوگوں کو, جس کے تحت ان کا ایجنڈا رن کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر 4 سال یا 5 سال بعد ڈپینڈنگ آن یور کنٹری سے ووٹ کا حق ہوتا ہے. جو بندہ اس ووٹ کے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوا نا, اور علمی گالیاں لائک پاپولزم استعمال کرتا ہے, وہ انہیرنٹلی فیشسٹ ہے خود. وہ اس ایلیٹ کا حصہ ہے جو لوگوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ایلیٹ کیپچر سے بچیں, ایلیٹ سے بچیں. ایسے علمی پڑھے لکھے بیوقوفوں کو الوداع کہیں.